ڈاکٹر صاحب آتے ہی میں نے میرے جو کزن تھے ان ریسٹورینٹ چلاتے تھے یہاں 85 سے، تو میں نے ان کے ساتھ اسی ریسٹورینٹ میں کام شروع کر لیا. تو پھر وہ یہ دیکھیں جو بندہ کام سیکھتا ہے اسی کو آگے چلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو ہم آپ کو FP92 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج میرے پروگرام کا نام ہے یہ ہے میری زندگی. یہ ہے میری زندگی پروگرام جس میں ہم آپ کو فرانس میں رہنے والے مختلف لوگوں سے ملوائیں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے. آج کے ہمارے مہمان کا نام ہے راجہ علی اصغر. راجہ علی اصغر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں، ان کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. یہ سیاستدان بھی ہیں، یہ انٹرپرینور بھی ہیں، یہ بزنس مین بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک نہایت بہترین انسان ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں محترم جناب راجہ علی اصغر صاحب کی طرف. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور ہم آپ کو FP92 میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس محبت کا شکریہ. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے بیسک تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں راول پنڈی کے علاقہ گجر خان سے ہوں. گجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا. وہیں سے پرائمری ایجوکیشن گاؤں سے 4 کلومیٹر دور اس زمانے میں تو اسکولنگ کا بڑا نظام ڈسٹرب تھا. مڈل اسکول میں ہم جاتے تھے، پیدل راستے، کچے راستے، تپتے رہتے. اور پھر میں ہائی اسکول 10 کلومیٹر دور میں جاتا تھا، اور میرا گاؤں ایسی جگہ تھا کہ جہاں کوئی سڑک نہیں تھی. نام کیا تھا آپ کے گاؤں کا؟ میرے گاؤں کا نام ہیرڑ ہے. ہیرڑ جی. جو فیمس ہے ہرڑ، اور کافی جگہ میں ایسے گاؤں میں. لیکن وہ ایسی جگہ تھا، اس سے مختلف مٹی کی پہاڑیاں ہیں کہ رستہ نہیں تھا. تو میں جب ہائی اسکول میں گیا تو میں سائیکل جو ہے دوسرے گاؤں میں کھڑی کرتا تھا. آگے اپنے گاؤں کا 1.5-2 کلومیٹر کا سفر میں پیدل طے کرتا تھا کہ وہ ایسے زگ زیگ تھے کہ ان پر سائیکل نہیں چل سکتی تھی. تو بہت پسماندہ علاقہ تھا. راج صاحب آپ ہمیں اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ شروع میں کیا کرتے رہے پاکستان؟ ڈاکٹر صاحب میں راول پنڈی کے علاقہ گجر خان سے، تحصیل گجر خان ایک بڑی تحصیل ہے، وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں ہرڑ میں پیدا ہوا، جو بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا. گاؤں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائمری اسکول تھا. اس وقت وہ کچے راستے بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتے تھے، تو راستے میں وہ نالا کانسی پڑتا تھا، جو فیمس پٹوار کا ایک 5 نالوں میں سے ایک نالا ہے. تو اکثر اس کے آڑ میں تپتے رہتے ہیں، تپتے پتھر، ان پر چل کے آنا جانا. اور پھر ہائی اسکول قاضیاں ہمارے سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور ٹرانسپورٹ نہیں، پیدل یا سائیکل. تو وہ سائیکل میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا علاقے مشکل تھے کہ سائیکل مجھے دوسرے گاؤں میں کھڑی کرنی پڑتی تھی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر. میں اپنے گاؤں اس کو لے کر نہیں آ سکتا تھا، مشکل راستے تھے. سائیکل نے چلنا تھا یا میں نے چلنا تھا. تو بجائے اس کے میں اس کو کندھے پر اٹھاؤں، میں اس کو پیچھے چھوڑ آتا تھا کہ پیدل چلتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹر صاحب پھر کالج راول پنڈی میں، پھر بورڈنگ میں وہاں رہا، اور بورڈنگ سے نکلنے کے بعد کو 2 سال ڈسٹرکٹ جہلم کے تحصیل سوابا میں کاروبار شروع کیا. میرا نانکا خاندان تھا وہاں پر. تو کتنے بہن بھائی؟ ڈاکٹر صاحب ہم 6 بھائی اور 1 بہن تھے. میں آپ سب سے بڑے ہیں؟ میں آپ چھوٹے نیچے سے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ہوں. ٹھیک ہے. تو 6 نمبر پر کر لیں. تو آپ نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کاروبار پاکستان میں شروع کیا تھا، تو پھر آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ کو فرانس جانا چاہیے، یا آپ ڈائریکٹلی فرانس آئے تھے یا پہلے کسی اور ملک گئے تھے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میرا ویسے کوئی ذہن نہیں تھا باہر آنے کا، میں نے وہیں پر شروع کر لیا تھا کاروبار. اس وقت پاکستان میں چینی کا ایک نظام تھا، تو وہ کنٹرول ہوتی تھی، تو وہ ہول سیل اس کا کام شروع کیا ہم نے. میرے بھائی جو کہ باہر ہوتے تھے تو پیسے ایسے وہ بیچتے تھے، تو ہم نے کہا یہ کاروبار کر لیتے. لیکن اس کے 2 سال بعد بھائی کو خیال آیا کہ باہر منگا لینا چاہیے. تو میرے کزن ادھر ہوتے تھے فرانس میں، تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر آئیں.
35 سال سے آپ فرانس میں ہیں، تو جب آپ فرانس تشریف لائے سب سے پہلے تو آپ نے کون سا کاروبار شروع کیا؟ ڈاکٹر صاحب آتے ہی میں نے، میرے جو کزن تھے ان ریسٹورینٹ چلاتے تھے یہاں 85 سے، تو میں نے ان کے ساتھ اسی ریسٹورینٹ میں کام شروع کر لیا. تو پھر وہ یہ دیکھیں جو بندہ کام سیکھتا ہے اسی کو آگے چلاتا ہے. یہ بات مجھے معلوم ہے راج صاحب کہ جب آپ نے کام شروع کیا ریسٹورنٹ میں تو کام سیکھنے کے لیے آپ نے بڑے بیسک لیول سے کام کرنا شروع کیا تھا. بالکل بیسک لیول سے جی، ہر کام کیا ریسٹورینٹ میں. تو یہ اسٹرگل کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جو کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، کام کرنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو جب آپ کام کرتے تھے شروع میں آپ کو احساس نہیں ہوتا جی پاکستان میں وہ تو بڑا سیٹ تھا، یہاں پر آ کے مجھ سے جو ہے نا یہ برتن بھی دھلوا رہے ہیں، شاید یہ مجھ سے جو ہے نا ویٹر کا کام بھی کروا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا فیل ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب بڑا ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا. وہ مینٹلٹی جو پاکستانی ہے نا وہ ہوتی تھی کہ گاؤں میں ہم نے تو کبھی چائے کا کپ بھی نہیں بنایا تھا، کبھی اٹھ کر لے کر نہیں آئے تھے، وہ مل جاتا تھا تو وہ ہوتا تھا. لیکن بھائی نے کہا یہ یورپ ہے اور یہاں کی لائف اسی طرح ہے، آپ نے سیکھنا ہے. پہلے دفعہ مجھے انہوں نے نا اپنے ریسٹورینٹ کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ جو ہے ان کو ویلکم کرنا ہے، بونجیو اور بوسفا کہنا ہے جاتے اور آتے جاتے. تو وہ بڑا عجیب لگتا تھا. لیکن پھر یہاں کی فرینچ لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ریئلی بہت اچھے لوگ تھے. تو وہ جب انٹروڈکشن ہوتا تھا میں اس وقت بڑا اسمارٹ ینگ کی 22 سال کی عمر تھی، تو وہ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اس سے پھر انٹریکشن ہوئی کہ زبان بھی سیکھی جائے، ان کے ساتھ ہی گپ شپ کرتے ہیں، زبان پر چالو ہوگی، ٹھیک ہے سیکھ لیں. تو اس پہ انٹرسٹ پیدا ہونا گیا، پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا ہمیشہ سے. تو وہ اس طرح پھر وہ اس میں داخل، پھر برتن بھی دھوئے ہیں، پھر کچن میں بھی کام کیا، سروس کا کام بھی کیا. اور اب یقین مانے 6 مہینے بعد بھائی نے پورا کنٹرول مجھے دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ چلا سکتے ہیں، اس کو رن کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایک فوجی ٹریننگ کی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو جس طرح فوجیوں سے آپ مشکل کام بھی پہلے کرواتے ہیں ٹریننگ کے دوران، آپ ان کو جو رگڑا دیتے ہیں جس کو فوجی زبان میں کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس میں پہلے آپ رگڑا کھاتے ہیں تاکہ جا کے آپ پالش ہو جائیں، آپ چمک جائیں، آپ اس میں ایکسل کر سکیں. تو راج صاحب پھر آپ بتائیں کہ آپ نے ریسٹورنٹس جب کھولنا شروع کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو یہ کیسے سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ڈاکٹر صاحب پھر یہی ہوتا ہے نا، جب پہلا آپ اسٹیپ لیتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے، جی. اس کے بعد پھر وہ آٹو پر چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر میرا یہ مزاج بھی نہیں تھا کہ ہر چیز کو میں رکھوں. تو میں نے اپنی فیملی کو انگیج کر لیا، بھائی بھانجے بھتیجے سب جو کرتا جائے گا ٹھیک ہے جی، اپنے شیئرز کرتے جائیں اور بناتے جائیں اس کو. تو میرا کام آئیڈیا دینا تھا، جگہ سلیکٹ کرنا تھا. اور ہمیشہ کامیابیاں نہیں ہوتی، کچھ ناکامیابی ہوتی ہیں، تو ناکامیوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے تھے؟ مشکل سے ڈیل. سب سے زیادہ ناکامی جو مشکلات آتی ہیں ورکر کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ایسا پروفیشن ہے ریسٹورنٹس کا کہ کلائنٹ آتا ہے وہ آپ کا انتظار نہیں کرتا اگر آپ ریڈی نہیں ہیں اس کی ریسیپشن کے لیے. تو ورکر ہر وقت حاضر رکھنے ہوتے تھے. بہت تھوڑی تعداد میں ہم پاکستانی یہاں ہوتے تھے، تو اس لیے اکثر یہ مسائل رہتے تھے کہ ورکر پورے کرنے ہیں جی. اگر کمپیٹنٹ ورکر نہ ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ کے بزنس میں ایک مشکل کام ہوتا ہے ٹیسٹ مینٹین کرنا، کہ آپ کو اگر راول ریسٹورنٹ کے اوپر آج آپ نے وہ چکن کڑھائی کھائی ہے تو 6 مہینے بعد بھی جب کلائنٹ جائے گا تو وہ 6 مہینے پرانے والی کڑھائی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ مشکل کام کرنے کے لیے آپ کیسے کرتے تھے؟ آپ خود سے کوئی جو نا ریسیپیز پاکستان سے لے کر آتے تھے یا یہاں کوئی ریسیپیز آپ نے انٹروڈیوس کی تھیں یا ان کو پاکستان فرینچ کلچر کے مطابق اڈاپٹ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک میں نے نہیں اڈاپٹ کی تھی، یہ پہلے سے چل رہا تھا سسٹم. جو پہلے ہم سے پہلے آئے ہوئے لوگ ہیں فرانس میں، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کو جو ریسیپیز ہیں ان کو فرینچ ٹچ دیتے ہوئے، ہلکا کرتے ہوئے، ورنہ ہمارے یہاں تو زیادہ اسپائس، زیادہ مرچ ہوتی. تو اس کو لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کردار، ہم نے اس کو مینٹین رکھا، اپنے ایک لیول لیا کہ جہاں لوگ پسند کرتے ہیں، چونکہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی تھی کلائنٹس کے ساتھ. پھر اس کو ہم اوپر نیچے کرتے گئے اور ایک جگہ سیٹ کر لیا. آج اگر راول ریسٹورنٹ کا آپ نے نام لیا تو اس کو بڑا فیمس ہے، اس میں آج وہ ایک فیملیئر ریسٹورنٹ بن چکا ہے. جنریشن سے لوگ اس میں آ رہے ہیں، جو آج سے 30-35 سال پہلے آتے تھے، ان کے بچے، پھر آج ان کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں آ رہے ہیں. یہی میرا سوال تھا کہ اور ٹیسٹ اسی طرح وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لوگ
آپ کے پاس آتے ہیں، ورکرز آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کے پاس شیفز آتے ہیں، آپ کے پاس کوکس آتے ہیں، لیکن وہ جو ٹیسٹ کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے، وہ مینٹین کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ سیکرٹ ریسیپی کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ جو جادو آج سے 10 سال پہلے میں نے وہاں پر کھانا کھایا تھا وہ آج بھی وہاں پر وہ موجود ہے؟ تو یہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ ایسے ڈاکٹر صاحب میں گزرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ جو بنا رہا ہے یہ بھی اس لیول پر نہیں ہے، اس کی کیساں جو ہے جو پکار رہا ہے جس لیول پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس کا، اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ کتنا اگر اس نے ضروری ڈش میں ڈال دیا تو میں کہتا ہوں یہ نہیں، وہ نہیں ہے، اس میں فرق نظر آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جو ریسٹورینٹ کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی موجودگی، کہ آپ خود اس میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آپ خود پتھوں سر پہ نہیں ہوتا تو وہاں پر کیسے ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا ڈیلیکیٹ پروفیشن ہے یہ، کلائنٹ کے ساتھ اس طرح یہ ریلیشن قائم رکھنا. پتھروں کو خود نہیں ہوتا تو وہ مشکلات پیدا آتی ہیں. اس کے برکر میں علاوہ تھوڑی بہت لپرائی ہوتی ہے. جی جی اس کے علاوہ جو دوسرا ایک مین ایشو ہوتا ہے وہ ہائیجین کا ہوتا ہے. یہاں پر بے تحاشا ریسٹورنٹ ہیں، پاکستانی ریسٹورنٹس بھی ہیں، انڈین ریسٹورنٹ بھی ہیں، لیکن وہ جو ہائیجین کا لیول آپ مینٹین کرتے ہیں اس کو مینٹین کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ جو نئے ریسٹورنٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے وہ ہائیجین کا لیول مینٹین کر سکتے ہیں جو کہ باقی ریسٹورنٹس میں نہیں ہوتا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا جی کہ آپ نے یہی سمجھے ہمیشہ کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریسٹورینٹ میں، ہمیشہ یہ نظر رکھیں کہ میں ڈیلی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں، یہ سارا جو آ رہا ہے یہ آپ کا نہیں ہوتا. اس میں سے اس ریسٹورینٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے اس پر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، مینٹین رکھنے کے لیے اس کی خوبصورتی کو اور اس کی ہیجین کو، جو مٹیریل آپ خرید رہے ہیں اس کی کوالٹی کو، اور پھر وہ مٹیریل لو کوالٹی کا نہیں ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. جب تک آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ جب اس کو کھائے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے. ایک مسالہ جات میں بے شمار لوگوں کے جو ہے لو کوالٹی کے مسالے ہوتے ہیں، وہ ایک مسالہ ہے وہ 3 یورو کا ہوتا ہے، ایک مسالہ جو 4.5 یورو کا ہوتا ہے، تو بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. صحیح بات کی آپ نے. خود آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ پہ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے جو پہلا کچن میں بنانا شروع کیا تھا وہ ایک واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ کام بہت ہوتا تھا اس میں، یہ 90 کی بات ہے، 91 کی. تو تلوں شہر میں اس وقت میں کام کرتا، ہمارے وہاں بھی ریسٹورینٹ ہیں آج بھی ہیں. تو ہمارے جو شیف ہوتے تھے وہ تھک جاتے تھے، تو وہ مجھے ہمارا جو کالا ایجین میں کام کرتا تھا صفائی کا، اس نے مجھے کہا جی آپ کے شیف جو ہے نا یہ گوشت پھینک دیتے ہیں، جو کاٹتے ہیں کاٹ سکتے ہیں، نہیں باقی پھینک دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتانا ہے جب یہ ایسا کر رہے ہوں. تو اس نے جب انہوں نے پھینکا وہ پبل ڈرم میں، تو مجھے اس نے اشارہ کیا تو میں اندر چلا گیا کچن میں. تو بڑا مجھے شاکنگ تھا میرے لیے کہ یار اتنی قیمتی چیز ہے اور یہ آپ پھینک رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی فریج لگی ہوئی ہیں، آپ اس میں رکھتے ہیں اگر آپ کاٹ نہیں سکتے. اس طرح وہ کام چھوڑ کر چلا گیا. اب مشکل ہوئی، بندہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ کیا کرتے جی، وہ دن کا ٹائم تو ضائع گیا ہمارا، کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہم انہیں نہیں چلا سکتے، ایک شیف کے ہاتھوں کتنا سارا کام ہو سکتا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد چل سو چل، مجھے بھائی نے کہا یار لڑائی نہیں کرنی شیفوں کے ساتھ، ان کو جو کچھ ہوتا ہے خود ہی معذرت کر لیں اچھا ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، غلط بات میں نے برداشت نہیں کرنی ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے، لیکن میری ضرورت اس نے پوری کرنی ہے اور میرے کام کو اس نے آلٹ نہیں کرنا ہے. سو وہ چلا گیا جی. مجھے پھر 1 مہینے تک ٹریننگ ہوئی. میں نے ایک شیف ہوتے تھے لاہور کے ادھر پیرس کے شاہی قلعہ میں کام کرتے تھے، لال قلعہ جو ہوتا ہے ادھر ریسٹورنٹ ٹاور کے پاس، وہ ادھر ہمارے پاس ہوتے تھے. ہمارے 4-5 ریسٹورنٹ اس وقت ان کو کنٹرول کرتے تھے. وہ آئے پھر 1 مہینہ میرے ساتھ رہے، میں نے کام سیکھ لیا. 1.5 سال پھر میں نے کچن ہی کام کیا. مشکل کام تھا، بندہ مشکل کام ہے کچن کا کافی. خود جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کھانا گھر میں خود بناتے ہیں یا آپ گھر میں بھابھی کو کہتے ہیں کہ کھانا آج تم نہ بناؤ آج میں بناؤں گا؟ سچی بات ہے میں نے کبھی نہیں بنایا. اچھا. گھر پہ کبھی نہیں بنایا. یعنی آپ گھر پہ کھانا نہیں بناتے لیکن آپ ریسٹورنٹ میں بناتے ہیں؟ ریسٹورنٹ وہ میرے جاب تھی. تو گھر والوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں کہ آجو آج ریسٹورنٹ میں کھانا میں نے بنایا؟ بالکل نہیں. میں نے کہا وہ 1.5 سال میں نے کیا ہے. اس کے بعد ٹریننگ دی جو شیف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے پھر کام نہیں کیا اندر کچن میں. لیکن یہ شیف کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی اور کے ریسٹورنٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی ایک ریسٹورنٹس کی چین ہے، آپ کا اپنا گروپ ہے،
لیکن آپ جب کسی اور کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ وہ فیل کرتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی زیادتی ہے, یا یہ چیز یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں جو کہ میں نہیں کر رہا. ہوتا ہے. ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ہوتا ہے. کئی جگہ گئے ہیں کمیاں اپنی محسوس ہوئی ہیں کہ ہماری کمی ہے اور یہ اچھا کر رہے ہیں. جہاں خامیاں ہیں وہ بھی پتہ چلی کہ یہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات تو میں کہہ دیتا ہوں جو اس کا باس ہے, مالک ہے, آنر کو بلا کر یار یہ کمی ہے آپ اس کو ٹھیک کریں, یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. تو وہ جو دوسرے ریسٹورینٹ والے ہوتے ہیں وہ اس کو ایز اے پازیٹیو لیتے ہیں لیتے یا لیتے کوئی ہیں تنقید کو برائے پازیٹیو لیتے ہیں, کیونکہ وہ بندے کے سامنے تو نہیں کہنا پڑتا نا. اس کو بتاتا ہے یار مجھے یہ محسوس ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیں, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو میرا رزق ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا, اور یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. آج فرانس میں اگر آپ دیکھیں تو بزنس اسٹیبلش کرنا مشکل ہے یا پہلے کی نسبت آسان؟ ڈاکٹر صاحب مشکل ہے اسٹیبلش کرنا. آج کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت. آج حالات بھی مشکل, لیکن آج ایک فرق ہے, آج ڈیجیٹل زمانہ آ چکا ہے. اس میں نا لوگوں تک کنوے کرنا اپنا جو مٹیریل ہے آپ کا وہ پہنچانا بڑا آسان ہو چکا ہے. یہ میرا اگلا سوال تھا آپ سے کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ آپ نے اپنے پروگرام میں کیسے انٹروڈیوس کی کہ آپ کے بزنس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, آپ فیس بک کو یوز کر سکیں, آپ گوگل کو یوز کر سکیں, آپ لائیو ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر یوز کر سکیں. تو اس بارے میں آپ اپنے بزنس کو کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ اچھا, میں خود کوئی اتنا ڈیجیٹلائز نہیں ہوں. یہ جو ہمارے بچے ہیں آگے وہ کر رہے ہیں, اس پر وہ آئے ہیں, میں نہیں آیا. میری جنریشن جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی جنریشن نہیں تھی, تو یہ اس فیس میں وہ لے کر آئے. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ اب آپ کے میرا بیٹا میرے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو میرا میرج ہال ہے اس کو وہ دیکھتا ہے اور ریسٹورینٹس کو بھی. تو میرا ٹائم تو زیادہ آپ کو ہی جانتے ہیں کہ زیادہ سوشل ورکس میں گزر جاتا ہے. اس طرف بھی آتے ہیں. تو راج صاحب جیسا کہ آپ نے خود جو نا موضوع کو تھوڑا سا چینج کر لیا کہ آپ کا زیادہ وقت آج کل ریسٹورینٹ کے بجائے سوشل ورک اور سیاست کی طرف جاتا ہے, تو سیاست کے بارے میں بھی بات کریں گے, سوشل ورک کے بارے میں بات کریں گے. راجہ صاحب کے جو دوسرا تعارف ہے وہ میں آپ کو کراتا چلوں. راجہ صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے, اور مسلم لیگ نواز کے فرانس میں یہ چیئرمین ہے. راج صاحب, مسلم لیگ نواز میں آپ نے شمولیت کب اختیار کی؟ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کے ساتھ تو محبت کا رشتہ بڑا پرانا ہے. میں میاں صاحب کا جو پہلا الیکشن ہے 88 کا, ایک تو 85 کا الیکشن تھا, وہ تو آزاد الیکشن ہوئے تھے, میاں صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. لیکن 88 کا الیکشن میں نے خود لڑا ان کے ساتھ ان کی کمپین میں. میرے کزن الیکشن لڑتے تھے سواوا سے, راجہ خالد خان. تو اس کمپین کو میں نے پورا چلایا ہے بڑے مشکل حالات میں. 2 دن گھر نہیں واپس آتے تھے, دیہاتی علاقوں میں جاتے تھے. پورا وہ دیہاتی علاقہ ہے, شہر یہ دیکھیں کہ شہر ایک چھوٹی سی یونین کونسل پر مشتمل تھا. تو اس میں میاں صاحب کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئی. منگلہ سے ہم ہیلی کاپٹر میں میاں صاحب آئے تو ہم ان کو لے کر آئے گاڑیوں کے قافلے میں. دینا شہر میں ایک بڑا جلسہ کیا, تو وہاں سے ان کی گاڑی کے ساتھ لٹک کر آئے. تو بڑا مزہ تھا. میاں صاحب کی شخصیت میں ایک کرزما ہے, اٹریکشن تھی. جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا حب کر رہ جاتا تھا. تو بس سنس میاں صاحب کی قافلے میں چل رہے ہیں. 1988 واز دا فرسٹ ٹائم جب آپ نے میاں صاحب کے ساتھ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. ون واز دا لاسٹ ٹائم جب آپ نے ٹکٹ لیا الیکشن آپ لڑے ہیں, اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں لڑا نہیں تھا, میں نے پوری کمپین شروع کی. ٹکٹ ہماری پارٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹکٹیں فائنل بالکل لاسٹ پر کرتے ہیں. اس میں امیدواروں میں جو ہے وہ چپکلشی پیدا ہو جاتی ہے, اور کمپین بھی بڑی حد تک وہ لانچ کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر جس کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے. تو مجھے بدقسمتی سے ٹکٹ نہیں ملی تھی. تو کچھ لوگوں نے تو وہ پارٹی کے ساتھ بغاوت کی, لیکن میں خاموش ہو گیا تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, وہ جس امیدوار کو ٹکٹ دی ہے وہ لڑیں جی ٹکٹ. میں واپس آ گیا تھا 2018 میں. تو یہ جو 2018 اور 2022 تک کا ٹائم تھا, میاں صاحب جب ایگزائل میں تھے تو آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر دی تھی, سیاست چھوڑ دی تھی, یا آپ نے مسلم لیگ نون کو فرانس میں مینٹین رکھا تھا؟ جی بالکل مسلم لیگ فرانس کے ساتھ میں چلتا رہا پہلے 2-3 سال. پھر بڑی مشکلات آئیں,
ہمارے وہاں فیملی کے ساتھ جیلم میں جو ہے آپ کو پتہ ہے میرے بڑے بھائی تحصیل سوابا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ نون کے. تو 3 دفعہ انہیں گرفتار کیا، بلکہ ہمارے خاندان کے 35 افراد جو ہے نامینیٹ ہوتے تھے. جب بھی ریڈ کرنا ہو چلو ان کو اٹھاؤ، اور یہاں سے اٹھا کر ساہیوال پھینک دیا جی، کسی اور جیل میں دور دراز لے جاتے تھے، دوسرے اضلاع میں. تو میں نے پھر وہ بھائی جو تھے ان کو ہم نے ادھر بلا لیا 2002 میں. تو اس وقت پھر 2003 میں نا میرا بھائی القات گجر خان کا تھا. تو ہمارے جو اس وقت وہاں پارٹی کے ہوتے تھے وہ شفٹ ہوئے کاف لیگ کی طرف. تو وہ پیریڈ جو میرا 4-5 سال کا ان کے ساتھ ہی گزرا کاف لیگ کی طرف. تو لیکن 2007 میں ہم پھر اپنی پارٹی میں آ گئے تھے، اور میرے بھائی یہاں سے پھر 2008 میں واپس چلے گئے. ایگزیل میں رہے اتنا عرصہ جب تک وہ سسٹم رہا. آپ یہ جو ماشاء اللہ کہیں گے ہم اسے، یہ جو ماشاء اللہ کا ٹائم گزرا جب مشرف کا دور تھا اور نواز شریف صاحب خود ایگزائل میں تھے، اس دور کو کیسا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا وہ دور ایک پیسو دور تھا، وہ اس میں جو ہے نا سیاست سیکھ رہے تھے، اس میں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، یا یہ ان کی غلطی تھی کہ ان کو ایگزائل میں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب غلطی نہیں تھی، میں تو کہتا ہوں وہ بہت اچھا اقدام تھا. اپنے آپ کو سیو کر لیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے قوم کی خدمت کرنے کا انہیں پھر موقع ملا. اور وہ اس میں انہوں نے ثابت کیا. اگر 2013 میں وہ نہ آتے میاں صاحب حکومت میں، تو جو پاکستان کا اشر ابھی انہوں نے کیا تھا 2018 سے یہ جو 22 تک کا تجربہ کیا گیا ہے، اس میں پاکستان کب کا کھپ چکا ہوتا. آپ کے خیال میں کیا ایک صحیح فیصلہ تھا کہ وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر آ گئے؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے کہ انتہائی پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو بلا وجہ مار دیا گیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو آپ کے نزدیک ڈیل کرنا انتہائی بہتر ہوتا تکلیف دہ ہے، اور آج ججوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے مارا اس کو، ٹھیک ہے. کسی کے کہنے پر مارا ہے اس کو. تو اگر میاں صاحب کو اس وقت مار دیتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ آج کیا کر سکتے تھے ہم؟ جو کچھ عدالتیں کر رہی ہیں آج بھی، جو کچھ ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آئین قانون کے مطابق ہوتا ہے؟ میاں صاحب کو آئینی طور پر ہٹایا گیا تھا، بیٹے سے ایک تنخواہ نہ لینے کے جرم میں حکومت سے نکال دیا گیا، نائل کر دیا گیا، پارٹی کی صدارت تک چھین لی. یہ پارٹی بھی ایڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، یہ کیا یہ صحیح بات ہے؟ مطلب آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، آپ پاکستان یا پورے ملک میں جمہوریت لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کی خود اپنی پارٹی کے اندر جمہوری روایات نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس کی کچھ ڈیموگرافک وجوہات بھی ہیں سب کنٹیننٹ کی. دیکھیں ہم کوئی الگ تو نہیں ہے نا، پاکستان والے سب کنٹیننٹ کا حصہ ہیں جہاں ہمیشہ سے شخصیت پرستی چلتی رہی ہے. اور اس میں آپ سری لنکا سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک یہ دیکھیں تو ایسے ہی چلتا ہے. نیپال میں آج بھی بادشاہ. تو یہ جمہوری مزاج آنے میں بہت وقت لگنا ہے. ہماری تاریخ تو ابھی 70-80 سال کی ہے. ہمیں کمپیئر کرتے ہیں یورپی ممالک کے ساتھ، یہ تو ہمارے سے 200-250 سال پہلے کے ڈیموکریٹائز ہو چکے ہیں، ان میں جمہوریت آ چکی ہے، انہوں نے ایولیشن کی ہے. تو ہمیں اتنے ایڈوانس سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے ان سے کہ کیسے ہوا. اور یہاں بھی اگر آپ ہسٹری بولیں ڈاکٹر صاحب، آپ اگر ہسٹورین آپ دیکھیں تو یہاں بھی بڑے بڑے خاندان چلے آ رہے ہیں. امریکہ کے تمام صدور کسی نہ کسی جگہ آپس میں رشتہ دار تھے. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ باراک اوباما کی بیٹی بھی سیاست میں آئی ہو؟ بش سینئر اس کی مثال ہے. اس کے دونوں بیٹے جو ہے سیاست میں تھے، بش سینئر صاحب کے، اور دونوں اعلیٰ عہدوں پر ہے. دوسرا بیٹا تو ان کا جارج بش جو ہے، وہ تو 2 دفعہ صدر بنا ہے امریکہ کے. صحیح کہہ رہے ہیں. جنہوں نے دنیا میں جنگوں کو بنیاد رکھی، تباہی بربادی پھیر دی. یعنی آپ اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے کہ جو ہے نا یہ خاندانی سیاست میں غلط ہے؟ مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ جس میں قابلیت ہوتی ہے وہی آتا ہے. آپ کسی لولے لنگڑے کو نہیں لا سکتے کرکٹ کے میدان میں یا ہاکی کے میدان میں. اسی طرح سیاست میں کوئی ڈل بندہ نہیں آ سکتا. لیکن آپ جس کا میں کیا کچھ خیال ہے؟ اہلیت ہوتی ہے وہی آتا ہے، جو عوام کو اٹریکٹ کرتا ہے وہی آتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی وراثت بیٹوں کو جاتی ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کی وراثت کس کو گئی تھی؟ سیاسی وراثت
محترمہ بینظیر کو گئی، اس میں اہلیت تھی، اس کی شخصیت میں کرشمہ تھا، لوگوں کو اس نے اپیل کیا. مرتضیٰ نے نہیں اپیل کر سکے لوگوں کو، وہ آئے، اس کو سیاسی پارٹی بنائی، اس نے الیکشن میں آپ لڑے. سے نون لیگ کے متعلق بات کروں. میں آپ احسن کو اقبال صاحب مریم نواز سے زیادہ قابل ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا جی کہ مریم نواز میاں صاحب کے 2 بیٹے ہیں، جی اچھا بزنس کر رہے ہیں، لیکن وہ سیاست میں اٹریکٹ نہیں کر سکے کسی کو. مریم کیسے کر گئی؟ مریم میں اہلیت صلاحیت ہے، وہ اپیل کرتی ہے لوگوں کو. پبلک آپ نے دیکھا نہیں ہے پچھلے دور میں، جبر کے دور میں 2018 کے بعد جب مریم کو نائل کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا، کوئی سرکاری عہدہ یا کسی کاروبار میں بھی نہیں تھا، اپنے باپ کے کاروبار میں کہیں اس کا شیئر ہو سکا، لیکن اپنا کوئی ڈائریکٹ کسی جگہ نہیں کیا کہ جس پر اس کو کسی ٹیکس چوری میں پکڑ لیں. آپ کہہ رہے ہیں 2018 کا جبر کا دور سیاسی دور تھا. سر کیسے سیاسی دور تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس میں سیاسی الیکٹڈ جمہوریت، اس کو تو آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ابریڈ نظام کہتا تھا کہ یہ پاکستان کا ابریڈ نظام ہے، کسی اور جگہ سے چلایا جا رہا ہے. الیکشن ہوئے تھے، وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. سر الیکشن نہیں ہوئے تھے، وہ سلیکشن ہوئی تھی، اور بلاول بھٹو نے اس کو اسمبلی فلور پر کہہ دیا تھا کہ آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، جس پر انہوں نے خود تالی بجائی تھی کہ یس آئی ایم، کیونکہ اس کی سمجھ اتنی تھی، اس کو بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے اس کو خود ایڈمٹ کر لیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کبھی بھی ایک جمہوری نظام نہیں تھا. اس کو شام کو پولنگ سٹیشنز کو بند کر کے ان کو جتوایا گیا تھا. یہ کام اب بھی ہو رہا تھا. فارم 47 45 کی سر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عدالت میں گئے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے. آج کورٹ میں جائیں نہ دیں نا. یہ جو فارم 45 کیوں نہیں دے سکے؟ کورٹ نے مانگے تھے کہ نہیں ہم نے تو ٹی وی پر دیکھا ہے. پھر انہیں جج صاحب نے کہا تھا کہ یار پھر آپ ٹی وی والوں سے لے لیں. فارم 45 کی ایک ویب سائٹ بنا دی گئی جس پہ تمام 45 فارم. سر وہ سب جعلی ہیں. کسی فارم کو اوریجنل کر کے کورٹ میں کیوں نہیں جاتے کہ یہ ہے جی ہمارے پاس. الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، پاکستان کا ایک نظام ہے، اس میں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں. اپنے یو کے میں بھی پڑے گئے ہیں الیکشن دھاندلی کرتے ہوئے. یہ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں. جو مینیج ہوتا ہے نا وہ سسٹم وہ 2018 کا تھا، اس میں مینیج کیا گیا اس کو. میرا ایک سوال ہے اعلیٰ سطح پر کہ 2018 سے 2022 تک آپ کہتے ہیں ایک جبری نظام تھا اور جو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. کیا وہ چیز اب ریپیٹ نہیں کر رہے میاں صاحب؟ سر کہاں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ صرف ایک شخص جیل میں ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جبری ہے. وہ اس کے کوئی کسی سے عدالتوں میں چاہے اس کو سزا ہو چکی ہے. کیا ان کو فیئر ٹرائل مل رہی ہوں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ عدالتیں آج مینیج نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ سر عدالتیں مینیج گورنمنٹ کر رہی ہوتی نا تو یہ عدالتوں کو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کو ٹٹو اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے، جس طرح ان کی تضحیق کی جا رہی ہے یہ نہ کر سکتے. یہ تو آج بھی چونکہ ایک فتنہ انتشار کی تربیت ہے ان کی، یہ آج بھی ہیوی ہے اس سسٹم پر، آج بھی اس کو مفلوج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حکومتی نظام کو یہ چلنے نہیں دیتے ہیں. عدالتیں ان کے سامنے بے بس ہیں. میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے. میڈیا تو آپ کو وہ دکھاتا ہے جو کہ عوام کہتی ہے. سر عوام نہیں کہتی. عوام نے تو 70% سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو دیے ہوئے ہیں، جو آج حکومتی پارٹیاں ہیں ان کو دیے ہوئے ہیں. ان کو تو اتنے ووٹ نہیں، ان کو تو 31% ووٹ ملے. اگر آپ آج پی ٹی آئی کے ووٹ کاؤنٹ کریں وہ ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ سے زیادہ ہیں. کیسے؟ وہ تمام انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کو پی ٹی آئی کے پلیٹ سر فارم سے لڑنے کے ان کے کاؤنٹ کر کے جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے الیکشن ان کے جو حمایت یافتہ نے جیتا ہے انہی کے ووٹ تھے نا. 1,69 لاکھ تو دوسروں کے 4 کروڑ کچھ ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ سر یہ مکافات عمل ہے. اچھا آپ نے کسی کے ساتھ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا کہ جو کچھ کیا اس کا سسٹمز کے ذریعے آپ بھگت رہے ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں. میاں صاحب اس سلسلے میں بہت نرم دل ہیں، جبکہ ان کے ورکر کہتے ہیں اتنا نرم دل نہیں ہونا چاہیے کہ جو جیسا منہ ہوتا ہے اس کو ایسی چپیڑ لگنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے زیادہ سختی ہونی چاہیے؟ سر سختی سیاسی لوگوں پہلے ایک سیاسی پارٹی کو ان کے سیاسی انتخابی نشان سے الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. اس سیاسی پارٹی کے تمام جو بڑے بڑے سیاستدان تھے ان کو گرفتار کیا گیا. ان تمام لوگوں کو جو ہے نا مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آنے دیا جا رہا. اور اب تو یہ حد ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ کا نام میڈیا پہ لینے پہ پابندی ہے. جی تو از اٹ فیئر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیے گا ضرور.
2018 میاں صاحب کو الیکشن سے بھی نائل کیا گیا، پارٹی ایڈ سے بھی نائل کیا گیا، اور مریم اور میاں محمد نواز شریف دونوں کا نام لینا میڈیا پر جرم تھا، نہیں لے سکتے تھے، نہ تصویر دکھا سکتے تھے. وہ فیئر نہیں تھا نا، آپ بھی مانتے ہیں فیئر نہیں تھا. وہیں کچھ اب ہو رہا ہے. اب بلکہ سزا ہوئی ہے ان کی سزائیں معطل ہو گئی، ان کی سزائیں ابھی تک بحال ہیں، ان کی سزائیں تک سزا معطل میاں ہیں. صاحب کو بھی ہوئی تھی سر معطل ہو گئی تھی اور ان کو اڑا بھی دیا کورٹس نے، ایک ہیئرنگ پر اڑا دیا کہ اس میں پیچھے کوئی شے نہیں تھی. وہ ججوں نے خود کہہ دیا ہم سے یہ زبردستی کرایا گیا ہے. وہ جج جو رانا شمیم تھے ان کی آڈیو سنیں آپ، ان کا بیان الفی دیکھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جج مورخ ارشد ملک آج کی سے 10 سال کے ویڈیو بعد دیکھیں جی ان کی. پھر جو آج ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ مکافات عمل ہے اور کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہے. 2023 کے الیکشن میں آپ نے یہ الیکشن 24 میں ہوئے نا جی، یہ بھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ 2022 میں جب یہ عدم اعتماد آئی اس کے بعد آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ایک جرم میں ہوئی ہیں، اور جو 9/11 کیا گیا ہے 9 مئی، یہ اس حوالے سے ہوئی ہیں. جن لوگوں کی تھی جو اس میں ملوث تھے یا کچھ ثبوت تھے ان کے، بلا ثبوت تو کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور اس میں بھی جو جن کے چھوٹے جرائم تھے ان کو ریلیف ملا ہے اور رہا ہوئے ہیں. یہ تو آج بھی دن دناتے پھر رہے ہیں. یہ 9 مئی میں ملوث ہو کر وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، یہ 9 مئی میں ملوث ہو کر سینٹ کے ممبر بن گئے، یہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے، جو سرکاری آپ املاک کو توڑتے پھوڑتے ہیں اور ایک سلامتی کے ادارے پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ملک میں بغاوت کی کیفیت اور پلاننگ کے ساتھ کی ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، پہلے سے بتایا گیا. وہ ان کی آڈیوز موجود ہیں کہ ہم نے آپ کو جگہ بتا دی ہیں کہاں کہاں آپ نے حملہ کرنا ہے، کس کس چیز کی توڑ پھوڑ کرنی ہے. آپ کا نہیں خیال کہ وہاں پر کچھ فوج کی بھی کوئی ملی بھگت شامل تھی کہ آپ کا پرندہ پر نہیں مار سکتا کینٹ میں، آپ جو ہے نا بغیر اجازت کے سائیکل پہ نہیں جا سکتے، آپ 1000 بندے کا جتھا لے کے پہنچ جائیں اور آپ کو وہاں پر کوئی ریزسٹنس نہ ملے، کوئی بندہ نہ ملے روکنے والا، کوئی وہاں پر شخص موجود نہ ہو. صحیح کہتے ہیں آپ، صحیح کہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایک ان کو بندہ پھنسایا جا رہا ایک بندہ پلاننگ کر لے کہ مجھے لاشیں چاہیے تاکہ میں ملک میں ایک طوفان برپا کر سکوں، تو جن ادارے کے جن ذمہ داران تھے انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ جس کو لاشیں نہیں دینی ہیں، وڈرا کر لیا، آگے پیچھے ہو گئے، ٹائم دیا. 3 دن تک ان کے پاس ٹائم تھا، ساری فورس لگا کر وہ 50,000 بندہ نہیں نکال سکے تھے. لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اس رات کو تو ان کے پاس 10 سے 20,000 بندہ نہیں تھا 9 مئی کو پورے ملک میں جو آج توڑ پھوڑ کرنے والے ایک تھے. سال گزرنے کے باوجود اس 9 مئی کے واقعے کو کتنے لوگوں کو یہ مجھے افسوس ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہو سکا، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن گھبرائیں نہیں، ہمارے پاس تازہ مثال ہے امریکہ کی کیپٹل ہل کی، اس پر بھی حملہ ہوا تھا، اس پر بھی قبضہ ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، ملکی نظام کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی مائنڈ سیٹ کے وہ لوگ بھی تھے، ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ کے فتنہ انتشاری فسادی لوگ، آئین قانون کو نہیں مانتے. یہ ہمارا پسندیدہ ہے، بس یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. یہ نعرہ آپ نے سنا ہے نا، آپ مین اسٹریم میڈیا پر سنا ہوا ہے یہ بیان ان کی. ایک تمام محبت کرنے والے لوگ اپنے لیڈر سے محبت سر ہم بھی کرتے ہیں اپنے لیڈر سے محبت. ہمارے لیڈر کو بھی 3 دفعہ نکالا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا، سیٹا گیا، قلعہ میں بند کیا گیا، جہاز کی سیٹوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگائی گئی. ایسا ہوتا ہے کسی جگہ؟ ہم نے تو توڑ پھوڑ نہیں کی. میاں صاحب کو 27 جولائی 2017 کو جب نائل کیا گیا، میں نے جلوس نکالا تھا، گجران جی ٹی روڈ کو بند رکھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. 2.5 گھنٹے تک مین جی ٹی روڈ اسلام آباد اور لاہور کا راستہ بند رکھا. سپریم کورٹ لیکن ہم نے اس کو ہم نے کسی کو گالی بھی نہیں دی. سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ سر وہ رہنے دیں وہ باتیں. جیسے آپ کہیں گے ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کس نے کیے تھے، تو وہ آج آ رہے ہیں نا، باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. کس نے کہا تھا مجھے لاشیں چاہیے، کس نے اس کو لاشیں دی، اب ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں نا. تو یہ 9 مئی کو 1 سال پورا گزر اور گیا. اس پر میاں صاحب یا نون لیگ پر لگایا جاتا ہے کہ اس عدالت پر حملہ کیا تھا، ان پر معذرت بھی کی اور ان لوگوں کو پارٹی سے نکال بھی دیا تھا. تو یہ تھوڑے بہت اگریسو ہوئے تھے. ہجوم کی سیاست ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس لیکن اس ہجوم کمپیئر کرتے ہوئے آج جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے،
عدالت کے اندر جج کو گالیاں دے رہی ہیں، اس کی ماں بہن کی. ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی بہن کو سرے عام گالیاں دے رہے ہیں وکلا عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر. آپ وہ نعرہ چلا سکتے ہیں یہاں پر؟ میں اگر آپ بتاؤں گا کیا نعرہ لگا رہے تھے، نہیں چلا سکتے. نہیں. یہ اس سے زیادہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. نون لیگیوں نے پھر بھی کہیں نہ کہیں حدود رکھی ہیں احتجاج کرتے ہوئے، بہت زیادہ حدود رکھی ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں بلکہ آپ تمام میڈیا کہتا ہے نون لیگ والے احتجاج کرنے میں بہت کمزور ہیں. تن یہ ہے کمزور ہیں. ہم لوگ احتجاجی سیاست کے لیے ہیں ہی نہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. ہم تو تعمیراتی سیاست کرتے ہیں، ترقی کی، فلاح کی، بہبود کی، ملک کو آگے لے کر جانے کی سیاست، کاروبار کی. تو اس میں ذاتی اور یہ کاروبار دیکھ لیں، کتنا ہوتا ہے فہم؟ آپ دیکھ لیں ابھی بی بی مریم کو تو 60 دن ہوئے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ذاتی کاروبار کی سیاست سر کرتے اگر ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کی شوگر ملز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے جو ہے نا سیاسی جو اثاثہ جات ہیں وہ جو ہے ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کیا؟ سر کسی کیس میں ان کو پکڑ سکا ہے؟ نہیں، پکڑنا اور بات ہے سر. یہ نہیں نا، یہ کہنے کی بات ہے جو مرضی کسی پر الزام لگاتے رہے، ثبوت لیں، کورٹس میں ثبوت لائیں، ان کو سزا دیں. ذاتی کاروبار، جب ملک کا کاروبار ترقی کرے گا تو آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا. میرا کاروبار اگر فرانس کی معیشت بوسٹ لے گی، ذاتی کاروبار آٹومیٹک ترقی کرے میرا ابھی ریسنٹ اولمپکس آ رہے ہیں تو میرے کاروبار بھی اس سے بوسٹ مل رہا ہے. لیکن اگر کیونکہ ذاتی ملک کی کاروبار معیشت ترقی میں کرے اس اضافہ کے ہو بارے رہا میں ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر. ذاتی کاروبار اگر ترقی کرنا شروع ہو جائے. سر ذاتی کاروبار کس کا نہیں ترقی کیا پاکستان میں؟ میاں صاحب کا ذاتی کاروبار آپ سمجھتے ہیں کہ جو 1970 سے پہلے تھا، 1980 سے پہلے تھا، وہ آج ہے؟ وہ اس سے بہت زیادہ تھا. کتنی فیکٹریاں تھیں میاں شریف صاحب کی؟ اس وقت مرسیڈیز گاڑیاں تھیں ان کی. وہ 1972-73 میں قطر جیسے ملک کو قرضہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ احسان مند تھے. آج بھی ان کے احسان مند ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرانس کی جو موجودہ نئی ینگ جنریشن ہے اس کو یہاں کی سیاست میں کیسے حصہ لینا چاہیے؟ کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہم پاکستان سے بہت پیچھے آگے آ گئے ہیں. پاکستان کی سیاست کو اگر ہم پیچھے چھوڑ دیں تو جو یہاں کی جنریشن ہے، جو آپ کے بچے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے پاکستانی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں کی سیاست میں حصہ لیں؟ اس کے بارے میں آپ. میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب نئی جنریشن کے لیے میرا یہ کہ یہ ان کو لینا چاہیے، لوکل سیاست میں یہاں حصہ لینا چاہیے. ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو لوکل سیاست میں آئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس میں کسی بد مزمل ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تاج دین صاحب، ان کا بیٹا ہے حمزہ تاج، بھی لوکل سیاست میں آئے، بلکہ ابھی تو نیشنل سیاست کی تیاری کر رہے ہیں. ایک ہمارے چودھری افضال ہیں، وہ بھی اس سیاست میں ہیں. میں نے کیا الیکشن بھی لڑے ہیں یہاں سے پیرس کے 78 کے علاقے سے. تو یہ انشاءاللہ آنے والا وقت، آج بھی دیکھیں یہاں بچے ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، اعلیٰ پروفیشنز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں ہمارے بچے. کیونکہ یہاں فرانس میں جو نا ہم 80s کے بعد آئے ہیں، 90s کے بعد ہماری فیملیز آنا شروع ہوئی ہیں، اور بچے یہاں جو باہر ہوئے، جو یہاں اسکول میں گئے اسکولنگ کی، وہ آج لوکل سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور یہاں کی معیشت میں بھی بڑا بڑھ چڑھ فرانس کر کے آپ حصہ لے رہے ہیں. گوشت کی پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں یا دعات کی؟ میں ویسے منافقت کی سیاست کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جو یعنی آپ سینٹر کی پالیٹکس کو سینٹر کی پولیٹکس ہو، کہ میاں نواز شریف کی پولیٹکس بھی سینٹر کی پولیٹکس ہے. گوشت میں بھی بہت منافقت ہوتی ہے اور ادوات کا آپ کو پتہ ہے. میں کہتا ہوں سینٹر کی. مجھے سینٹر زیادہ منافقت ہوتی ہے. پریزیڈنٹ نہیں ہوتی اس میں. یہ درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے اور سیاست ہوتی بھی یہی ہے. آپ کسی ایکسٹریم پر نہ جائیں، نہ گوشت کی نہ ادوات کی، کسی بھی ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے. آپ کو راستہ ڈھونڈنا چاہیے آگے بڑھنے کا. اور وہ بہترین سیاست پاکستان میں میاں نواز شریف سینٹر کی سیاست کر رہے ہیں، ماڈریٹ سیاست ہے. اسی طرح فرانس میں جو نکولا سرکوزی نے کی تھی وہ اچھی تھی. میری اس کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہی بڑی اچھی. پھر ادھر میرے اپنے جہاں میری رہائش تھی وہاں تو ہماری گوشت کا تھا جو دوست، ان کے ساتھ رہی. تو یہاں ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں پولیٹکس کے. لیکن میں کہتا ہوں کہ گوشت میں بھی لوگ بہت سے پولیٹیشین جو ہیں منافقت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر نہیں رہتے. راج صاحب وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، ورنہ آپ سے بہت باتیں ہوں گی. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے. یہ ہے میری زندگی میں. اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، باتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو آج کے ہمارے مہمان راجہ علی اصغر صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے. راج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. انشاءاللہ. اور اب کی جو ہماری اگلی نشست ہوگی وہ تفصیلاً
ایک ایک ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملیں گے انتہائی انٹرسٹنگ شخصیت کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے FP92. بہت شکریہ.